تو آج کے دور میں ایسے لوگ ہیں جو امیدوں پر جیتے ہیں اور بہت سارے ایسے کام کرتے رہتے ہیں جس میں سے انہیں فرصت ہی نہیں ملتی، اور دینی واجبات کو اور دنیاوی انتظامات کو بھول جاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ابھی فرصت ہی نہیں کہ شادی کر لیں، ابھی فرصت ہی نہیں کہ بچوں کے جھنجٹ میں پڑ جائیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک والد کی بھی ذمہ داری ہے، والدہ کی بھی، کہ وہ اپنی اولاد کا نکاح کر دیں، اور پھر یہ کہ اگر لوگ جوان ہو چکے ہیں تو ان کو خود بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ بات یہ کہ فی زمانہ والدین بھی بچوں کے نکاح جلدی نہیں کرنا چاہتے، اور اگر ینگ جنریشن میں آپ سوال کر کے دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں ابھی وہ وقت کہاں آیا جہاں ہم نکاح کریں، یعنی اپنے آپ کو نکاح کی عمر سے پہلے کی عمر میں سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم اس عمر میں نہیں پہنچے، ابھی ہم اسٹیبلش نہیں ہوئے، ابھی ہمارا فلاں معاملہ باقی رہتا ہے جس کی وجہ سے نکاح کرنا ابھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اس وصیت میں بڑی عظیم تاثیر ہے، بڑا گہرا اثر رکھنے والی وصیت ہے، اور ہر مسلمان کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ جوانی میں انسان کی ضروریات جیسے کھانا پینا ہے، لباس ہے، گھر ہے، صحیح سیکس بھی ہے، تو اس جذبے کو فطری طور پر کنٹرول رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا اور زنا سے روکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی قدرت استطاعت ہو نکاح کر لے، اور نکاح کی لاجک بتائی ہے، نکاح آنکھوں کو نیچے رکھنے والا، یعنی انسان پھر برائی سے بچتا ہے، بے حیائی کی چیزوں کو دیکھتا بھی نہیں، اور زنا سے محفوظ رکھنے والا ہے، یعنی دو چیزوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے رکھنا اس کے لیے خسی ہونا ہے، یعنی انسان پھر اپنے اس فطری ضرورت کے ہاتھوں تنگ نہیں ہوتا۔ مسلم کی کتاب النکاح کی روایت ہے، باب ہے استحباب النکاح 3398 نمبر پر۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شباب پر یعنی نوجوانوں پر خصوصی عنایت ہے، آپ کی خصوصی نظر کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر کی قوت محرکہ کو اور ان کے اندر کی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ حکم دیا کہ تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے۔ تو یہ نکاح جو ہے یہ اسلحہ جنگ ہے، وہ جنگ جو ابلیس نے ہمارے دلوں کی سرزمین پر بھڑکا رکھی ہے، اس کا آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ وہ انسان کو بے حیائی کے لیے تیار کرتا۔ تو اس بے حیائی سے بچنے کے لیے نکاح بہت بڑا اسلحہ ہے، اور اس کی وجہ سے تمہاری دنیا اور آخرت بہتر گزرے گی، تم بے حیائیوں سے بھی بچو گے، برائیوں سے بچو گے، اور تمہیں اپنے گھرانے کے اندر وہ سکون بھی نصیب ہوگا۔ آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے گروہ نوجوانان، من استطاع منکم الباء، جو کوئی تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہو فلیتزوج، پھر چاہیے کہ نکاح کر لے۔ اور معاشر سے مراد جماعت ہے، اور شباب سے مراد یعنی قوتیں رکھنے والے، اور اسی طرح سے نوجوان افراد کے لیے شباب کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی وصیت کا مخاطب بھی سمجھنا چاہیے، اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے معاشرتی زندگی اختیار کرنے کا حکم دیا کہ آپ نکاح کرو اور پھر اپنی بیوی کے لیے خرچ کا اہتمام کرو اور گھرداری کے لیے اپنا حصہ ڈالو، فَلْيَتَزَوَّجْ، یہ رسول اللہ کی وصیت ہے، ترغیب ہے، نصیحت ہے کہ آپ نکاح کر لو، یعنی زنا سے بچ جاؤ، نظروں کی حفاظت کرنے والا نکاح کر لو۔ گھر کا ہر فرد اگر اپنی ڈیوٹی پر نظر رکھے تو خاندان میں اختلافات پیدا نہیں ہوتے۔ خاندانوں میں ڈیوٹیفل ہونا بہت ضروری ہے، اپنے فرائض پر نظر رکھنا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جو لوگ اپنے حقوق پر نظر رکھتے ہیں اور فرائض کی پرواہ نہیں کرتے تو خاندان میں ظاہر ہے کہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم اصول ہے کہ اپنی ڈیوٹی پر نظر رکھنی ہے، اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے دوسروں کے ساتھ بھی تعاون کر دیں، دوسروں کے کام میں بھی ہاتھ بٹا دیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ خاندان میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، جب کبھی کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے
تو ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے مسئلہ بڑھے نہیں، ختم ہو جائے، اس کو ریزالو کریں آگے بڑھ کے۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ آپ دیکھیں عام طور پر گھرانوں میں کیا ہوتا ہے، دیکھیں مجھے فلاں نے یہ بات کہی ہے، دوسرا کہتا ہے سننے والا اس کی تو عادت ہی یہی، میرے ساتھ فلاں موقع پہ ایسے کیا تھا، فلاں کے ساتھ ایسے کیا تھا، فلاں کے ساتھ ایسے کیا، اتنی دلیلیں دی جاتی ہیں کہ وہ پکا ہو جاتا ہے واقعی وہ خراب ہے۔ اب ایشو تو چھوٹا تھا، آپ نے بڑھ کر اور بڑا کر دیا، تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، بہت بڑی پکڑ ہے، کیونکہ گھرانہ برباد ہو جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو گھرانوں میں آگ لگاتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیے کتنی بیٹیاں ہیں جو ماں باپ کے لیے مسائل کھڑے کر دیتی ہیں۔ میں ایک ایسی بیٹی کو جانتی ہوں جس کے والد کی وفات ہو گئی، وہ اپنے ننیال میں آئی، ننیال والوں میں رہتے ہوئے اس نے جانے کی جلدی کر دی کہ میں نے جانا ہے جلدی۔ اس کا چھوٹا بھائی کہتا تھا کہ میں ابھی ننیال رہنا چاہتا ہوں، ماں بھی چاہتی تھی کہ ایک دن اور مل جائے۔ بیٹی کو نانی نے ماموں نے سمجھایا تو بیٹی ٹھہر تو گئی، ننیال جاتے ہی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ چچا کو، چچی کو، دادا دادی سب کو بٹھا کے کہا کہ میری نانی نے یہ کہا، میرے ماموں نے یہ کہا۔ ان کے دل اس قدر زیادہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے اس بیوہ عورت سے کہا تم گھر سے نکل جاؤ، یہاں سے چلی جاؤ کہ تمہارے اہل خاندان ہمارے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں۔ اور بیٹی جو ہے اس کو اپنے اس بات کا بالکل احساس نہیں ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ بیٹی چاہتی ہے کہ میں اپنے چچا اور چچی کی توجہ لے لوں، باپ تو میرا چلا گیا، ینگ ہے بیٹی، باپ چلا گیا، چچا چچی میری حفاظت کریں گے، اور وہ جس کے قدموں تلے جنت ہے اس کو یوں بھرے بازار میں رسوا کر کے رکھ دیا، اور اس کے اہل خاندان کو بھی۔ پھر اس کی ماں کو اپنے سسرال والوں سے بہت معافیاں مانگنی پڑی۔ معافیاں مانگنے کے بعد انہوں نے رہنے تو دیا لیکن بہت ساری پابندیاں عائد کر دی کہ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہاں بھی نہیں جا سکتے، گھر میں یہاں بھی نہیں جا سکتے۔ تو بعض اوقات بیٹیاں اتنا بڑا ایشو کھڑا کر دیتی ہیں۔ کسی کے بچے بے وقوف ہو سکتے ہیں، دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس بچی کی ماں کو دیکھا، وہ پھر بھی یہی چاہتی تھی کہ میرے بچے جو ہیں انہیں سمجھ نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، یہ یتیم بچے ہیں، ان سے غلطی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ دے، انہیں ہدایت دے دے۔ تو اس کے سسرال والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان بچوں کو اب ہاسٹل کرا دینا چاہیے۔ تو آپ سوچیں ایک بے وقوفی کس طرح سے پورے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے، گھرانوں کے دل پھاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اس وجہ سے اپنے بچوں کو بھی اور اپنے بڑوں کو بھی ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سکھانی چاہیے۔ یہ وہ علوم ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو سب لوگوں کے فائدے کی ہیں، الحمدللہ سب کے گھرانوں میں خوشیاں داخل کرنے کے لیے ہیں، اور سب گھرانوں کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے خاندانوں کے مقام کو پہچان کے خاندان جوڑنے اور ان کو مضبوط بنانے کی کوشش کر سکیں۔